بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سراج حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سچ کی آواز۔ دوستو، آج بات کریں گے عمران خان نے کل جیل سے بیٹھ کے ایک ٹویٹ کیا اور جنرل کی تصویر لگا کر شیخ مجیب الرحمان کا 1971 کا جو ہے نا ذکر کیا۔ تو میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ تو اب شیخ مجیب ہو نہ ہی وہ حالات ہیں۔ اس وقت تو ڈفرینٹ سٹوری تھی، کیونکہ مشرقی پاکستان والے سمجھتے تھے کہ ہمارے سورسز سے جو ہے وہ پاکستان پڑ رہا ہے، اور پاکستان سمجھتا تھا کہ نہیں، وہاں سیلاب دوسرے مصیبتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ پہلا پھڈا تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے، نہ تو ان نے گھڑیاں بیچی تھی، نہ ان کی وائف نے جو ہے نا ملک ریاض سے ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں لی تھی، ہار لی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے آپ بھٹو بننے کی کوشش کر رہے تھے، اب آپ جو ہے نا شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تھوڑے عقل کے ناخن لیں، نہ تو آپ بھٹو صاحب بن سکتے ہیں، نہ شیخ مجیب الرحمان بن سکتے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ بھی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کا تو یہ مدعا ہی نہیں تھا، وہ تو جنرل ایوب خان کے الیکشن میں فاطمہ جناح کے جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ تھے۔ تو وہ ڈیفرنٹ سٹوری تھی، آپ اپنے آپ کو نہ ملائیں۔ اور جیل سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں، تو جج صاحبان ابھی کہاں ہیں؟ یہ سہولت کسی اور قیدی کو بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ملاقات بھی کریں، وہاں سے ٹویٹ بھی کریں، وہاں سے وہ بیٹھ کے کالم بھی لکھیں۔ کیا بات ہے جی، یہ کون سی جیل ہے؟ ذرا ہمیں بھی یہ جج صاحبان بتا دیں کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جو سہولتیں عمران خان کو میسر ہیں، یہ کسی اور قیدی کو کیوں میسر نہیں ہیں؟ ان کو بھی ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہیں چلے گا ملک میں۔ دوست دھمکیاں ابھی تک بھی وہی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور اس موقع پہ جو ہے نا انہوں نے یہ جان بوجھ کے ٹویٹ کی ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرے دباؤ میں آ جائے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے دباؤ میں بالکل نہیں آئے گی، یہ غلط فہمی آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ دوسرا، ایک ملک ریاض صاحب نے بھی کل ٹویٹ کی ہے کہ جی میں جو ہوں میں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں ایک میٹرک پاس بندہ ہو کر پاکستان میں اتنی اچھی ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہیں، تو میرے کاروبار کو بھی جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب جو ہے میں کسی سیاستدان کا فوک پرسن نہیں بننا چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا، میرا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ملک ریاض صاحب، آپ سیاست میں ہمیشہ انوالو رہے ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کی پارٹنرشپ بھی تھی، شاید ابھی بھی ہو۔ یہ کراچی بیریا ٹاؤن جو ہے، یہ فری میں تو زمین نہیں مل گئی، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا فری میں جزیرے تو نہیں ملتے، تو یہ فری میں بیریا ٹاؤن کراچی کی زمین نہیں مل گئی۔ پھر 490 ارب روپے کا جو آپ کو وہاں عمران خان صاحب نے واپس کیے، تو وہ وعدہ معاف گواہ بننے کا تو کوئی اس میں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اور آپ کو کون بلیک میل کر رہا ہے، کون آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ آپ تو بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، فراغ ہوگی بھی بیرون ملک میں ہے، شہزاد اکبر صاحب بھی بیرون ملک میں ہے۔ تو جس طریقے سے شوکت صدیقی صاحب نے نام لے کے کہا تھا ایک آرمی جرنیل کا کہ جی وہ مجھے آئے میرے گھر پہ آ کے انہوں نے مجھے پریشرائز کیا، تو انہوں نے تو نام لے کے بتایا تھا۔ پھر آپ بھی جرات کریں نا، بتا دیں کہ آپ کو کون جو ہے بلیک میل کر رہا ہے، کون آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، دباؤ ہے 490 ارب روپے کا، وہ دے دیں، ختم، اپنی جان چھڑائیں، پیسے قبر میں لے کے جانے، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک سے ہی بنائے ہیں نا اپنے پیسے۔ آپ ایک میٹرک پاس تھے، وہ بھی 1 نمبر سے میٹرک آپ نے پاس کیا، اگر 1 نمبر کم ہو جاتا تو آپ میٹرک میں بھی فیل ہو جاتے۔ اچھی بات ہے، آپ نے گروتھ کی، بزنس کیا، بزنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہے کرپشن کرنا۔ اور باقی یہ کہنا کہ جی مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گا، میں موت قبول کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا، تو یہ تو سارا آپ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے پاس بریگیڈیئر زاہد کا جو ہے، ظہیر الاسلام نے بریگیڈیئر زاہد کو بولا، اور بریگیڈیئر زاہد نے آپ کو بولا کہ جا کر نواز شریف کو کہیں کہ ریزائن کر دے یا چھٹی لے کے ملک سے باہر چلا جائے، تو باقی ہم ہینڈل کر لیں گے۔ تو آپ پیغام لے کے گئے۔ اسی طرح آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی اٹیچ رہے، ابھی آپ انگوٹھیاں، ہیرے جواہرات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم کو بھی دیتے رہے۔ تو پھر آپ کیسے سیاست میں انوالو نہیں رہے، اور کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں؟ تو یہ نہ کریں، آپ رہے ہیں سیاست میں اور سیاست کا حصہ ہیں۔ ابھی بھی پی ٹی آئی والے جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ جی وہ ڈٹ گیا ہے، جی وہ انقلابی بنا دیا ہے آپ کو ملک ریاض صاحب کو۔ بھائی کس چیز کا انقلابی؟ سیدھا سیدھا کیس ہے آپ کے اوپر اور عمران خان کے اوپر، دونوں فریق ہیں اس میں۔ وعدہ معاف گواہ بننے کا تو کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان حکومت کے پیسے ہیں، وہ پیسے واپس کر دیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ آپ نے عمران خان کو پیسے دیے، عمران خان نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے اس کو القادر ٹرسٹ کے نام سے ایک زمین لے لی اس سے،
تو یہ تو ایک ڈیلنگ تھی نا، یہ نہ کہیں کہ جی نہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے کاروبار کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں بیریٹون کے اندر آپ نے بجلی کے ریٹ کتنے بڑھا دیے ہیں، دوسری چیزوں کے مینٹیننس کے چارجز کتنے بڑھا دیے ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں بیریٹون کو، بیریٹون ویران پڑا ہے۔ تو اگر یہ اسی طرح ہی کرنا تھا آپ کو تو پھر یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس طرح نہ کریں، لوگوں کو فیسلٹیز دیں تاکہ وہ بیریٹون آباد ہو جائے۔ جن لوگوں نے اربوں روپے لگائے ہوئے ہیں، ابھی دیکھیں بیریٹون کا کام بند ہے، بلڈر رل گئے ہیں، اس کے علاوہ پبلک کا پیسہ ہے سب سے زیادہ جو لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، وہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ اب بیریٹون کراچی کے حالات بہت برے ہیں، آپ اس پہ توجہ دیں، آئیں پاکستان۔ آپ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی میرے پہ دباؤ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، آ جائیں آپ پاکستان، آ جائیں، عدالتوں کا سامنا کریں اور آج ان کو بتائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کسی ایجنسی نے کسی نے بھی دباؤ ڈالا تو نام لیں اس کا، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ شوکت عزیز نے بھی تو نام لیا تھا نا۔ اب جو 6 ججز کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں ان ججوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگا، اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگی؟ آج جب اپنی باری آئی ہے تو آپ لوگوں کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے پاکستان ججوں کی! بھائی اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، اس نے تو نام لے کے بتایا تھا، کوئی ایک جج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا؟ اطہر امین اللہ صاحب تو خود بینیفیشریز ہیں۔ اگر شوکت صدیقی صاحب کو راستے سے نہ ہٹایا جائے تو چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کا انہوں نے بننا تھا، جو ابھی اطہر امین صاحب بن گئے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں چلے گا، پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے، دوسروں کے اداروں میں ٹانگ نہ اڑے، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے حکومت ہو، چاہے ایجنسیز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنا اپنے دائرے میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ پاکستان زندہ باد۔